قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ مطالبات قرآن سیریز میں ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر ایک ترتیب سے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دین کا ایک جامع تصور اور ہماری دینی ذمہ داریوں کا ایک جامع تصور ہمارے سامنے آئے اور ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن حکیم کے اس منتخب مقامات کے مطالعے کے حوالے سے ہم نے مطالبات قرآن سیریز کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، اور دوسرا حصہ ہے جس کا موضوع ہے ایمان، اور اس کے حوالے سے دروس کا سلسلہ اس سیریز میں اب جاری ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حصہ دوم کا درس چہارم یعنی دوسرے حصے کا چوتھا درس ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں شروع کیا تھا، اور اس کا عنوان ہے نور ایمان کے اجزائے ترکیبی، یعنی نور فطرت اور نور وحی۔ اس کی تفصیلات پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آ چکی۔ سورہ نور کے رکوع نمبر 5 کی روشنی میں یہ مطالعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ دوسرا حصہ جو اس مطالبات قرآن سیریز کا اس کا ٹائٹل یا عنوان ہے ایمان، اور اس کے حوالے سے ہم نے حقیقت ایمان، سورۃ الفاتحہ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کا مطالعہ کیا۔ سیریز کے اعتبار سے ہمارا 9واں درس ہے، البتہ آپ کے علم ہے کہ ہر درس 2 ایپیسوڈز میں مکمل کرتے، اور اس 9ویں درس کے حوالے سے ہم سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نور فطرت، جو فطرت میں اللہ کا تعارف موجود اور آخرت کی ضرورت کا احساس موجود، اور نور وحی، وحی کی تعلیم کا آنا، اس سے نور علی نور یعنی شعوری، حقیقی، اکتسابی ایمان بندے کو میسر آتا ہے۔ سورہ آل عمران کے درس میں ایمان عقلی، ایمان سمعی کا ذکر تھا۔ سورہ نور کے اس درس میں نور فطرت اور نور وحی کے حوالے سے کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم سورہ تغابن اور سورۃ القیامہ کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس درس میں جو ہماری زیر مطالعہ ہے، پیرابلز کا بیان، تمثیلات کا ذکر، تمثیلات کا بیان قرآن پاک میں کیوں آتا ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا، اور پچھلی نشست میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہی کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ بہت ہی ایک جامع، البتہ گہری اور ذرا تفصیل طلب پیرابل یعنی تمثیل کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا۔ بندے مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کا جو نور ہے، اس کی ایک تمثیل پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ آج کے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی درس کے حوالے سے سورہ نور کی اگلی آیات 36 سے 40 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے اپنا مطالعہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور وہاں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 36 ہے، اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے۔ یہاں مساجد کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے اس روایت کو جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وضاحت پر مبنی ہے ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح اور تعبیر کے اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہم اجمعین تفسیر میں امام قرار پاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، انہا المساجد المخصوصۃ للہ تعالی بالعبادۃ وانہا تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ آسمان والوں کو اسی طرح چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ مساجد کے اس مقام پر ذکر آ رہا ہے، اور مساجد کا چمکنا ایسے جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو مسجدیں اسی طرح چمکتی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسجدوں کا تذکرہ اس مقام پر آیا۔ چنانچہ جب مساجد کا ذکر آیا تو مساجد کے حوالے سے چند ہدایات کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔
جیسے کہ نمبر 1 مساجد کو بلند کیا جائے، اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں مسلم معاشروں میں اور غیر مسلم معاشروں میں بھی جب مساجد کی تعمیر ہوتی ہے تو مینار بلند رکھے جاتے، نظر آئے کہ اللہ کا گھر یہاں ہے، اور سب سے اونچا مقام اگر نظر آئے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہو، نمایاں نظر آئے، یہ اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو مساجد کو بلند کیا جائے۔ دوسری ہدایت، ان کی تعظیم کی جائے، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں تو ان کی تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، ان میں شور یا جھگڑا وغیرہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر کیا جائے، شور جھگڑا نہ ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مساجد میں اس طرح کے معاملات، لڑائی جھگڑا ہو جائے، دوسروں کے بارے میں بری زبان استعمال کی جائے اور لاؤڈ اسپیکر کا بے ہنگم غلط استعمال کیا جائے، یہ ساری باتیں شور شرابے کے ذیل میں آ سکتی ہیں اور مساجد کے آداب کے خلاف ہے، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگلا نقطہ، ایسی غذا کھا کر نہ آیا جائے جس سے منہ میں ناگوار بو پیدا ہوتی ہو، لہسن اور کچا پیاز وغیرہ، کچا لہسن یا پیاز وغیرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس طرح کی شے کھا کر نہ ہو کہ تمہاری بو کی وجہ سے دوسروں کو ناگواری محسوس ہو۔ اگلا نقطہ، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے، مساجد اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی بندگی کے اظہار کے لیے ہیں، وہاں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح ان میں کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور انہیں پاک صاف رکھا جائے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے بیت اللہ شریف کے ذکر کے حوالے سے پاک صاف رکھنے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ چند ہدایات ہیں مساجد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ مساجد سے محبت بھی ہمیں عطا فرمائے اور ان کے حوالے سے ان ہدایات پر عمل درآمد اور ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ اسی کے تسلسل میں، مساجد سے محبت اللہ سے بندہ مومن کے تعلق کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ یہ مساجد اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں سے محبت تو بندہ مومن کو ہوگی تو وہ تعظیم بھی کرے گا، ادب بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، آداب کا لحاظ بھی رکھے گا، مساجد کو آباد بھی کرے گا، نمازوں کا ادا کرنا، اور مساجد کے حوالے سے جو بھی وہ خدمت کر سکتا ہے اس کو بھی بجا لانے کی کوشش کرے گا۔ تو مساجد سے محبت کیا ہے؟ یہ اللہ سے بندے مومن کے تعلق کے اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں سے، مساجد سے بندے مومن محبت رکھتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی مساجد سے محبت نصیب فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت ہے جو بہت سارے اعتبارات سے ہمارے سامنے آتی ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ایسی روایت ہے جس میں بہت سارے اعمال کا ذکر ہے اور مسجد سے محبت کرنے والوں کا بیان بھی ہے۔ بہت پیاری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب گنتے جائیے۔ نمبر 1، عدل کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ یہ جو ہماری گفتگو سے متعلق ہے، اس موضوع سے متعلق ہے، مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے، ایک نماز ادا کی، دوسری نماز کا انتظار اس کو رہتا ہے، سبحان اللہ، یہ تیسری بات ہو گئی۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ آدمی جس کو منصب و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ خفیہ سے مراد پوشیدہ طور پر ہے، خفیہ کو کسی اور مفہوم میں نہ لیا جائے۔ 7ویں بات، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، نوٹ کیجئے گا، یہ 7 باتیں خاصی مشکل ہیں۔ عدل کرنا حکمرانوں کے لیے آسان بات نہیں، تنہائی میں رونا آسان بات نہیں، خیر یہ 7 کام مشکل ہیں اور اللہ کی جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے۔ نقطہ کیا تھا؟ مساجد سے محبت کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، مراد ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز ادا کرے تو دوسری نماز کا اس کو انتظار رہتا ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 37، ارشاد ہوا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں ان کی تجارت اور لین دین غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ جب الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں۔
یہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کا تذکرہ اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، تجارت کا لفظ آیا، کاروبار کو، لین دین، کاروبار اور سروسز پرووائڈ کرنا، اس کے اگینسٹ کمائی کرنا، کچھ بیچنا، ہم سب جانتے ہیں تجارت کاروبار کے معنی میں۔ بیع کا لفظ آیا، وقتی سودا، یعنی ایک ٹرانزیکشن، میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے، آپ سے کچھ لیا، یہ ایک بیع ہے، وقتی معاملہ، اور ایک پورا کاروبار زندگی چل رہا ہے، بلکہ معیشت کا معاملہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، لین دین چل رہا ہے، وہ تجارت ہے۔ تو تجارت بھی یعنی مستقل معاملہ بھی، اور کوئی وقتی سودا بھی اہل ایمان کو، سچے ایمان والوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اگلا نقطہ، ذکر سے مراد احکامات الہی کی بجا آوری۔ ذکر، اس کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں سورہ آل عمران کے درس میں، بلکہ مفہوم سمجھ چکے، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ دل میں اللہ کی یاد ہوگی، وجود گواہی دے گا، اعمال گواہی دیں گے، شب و روز کے معاملات اور معمولات بھی گواہی دیں گے۔ تو احکامات الہی کی بجا آوری یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ حاصل کیا ہے؟ گویا اللہ کے محبوب بندے گوشہ نشین، تارک الدنیا، زاہد یا راہب نہیں ہوتے۔ تارک الدنیا، دنیا کو ترک کر دینے والے، زاہد، زہد بڑا پیارا لفظ ہے، لیکن تارک الدنیا زاہد، جو دنیا جہاں کے جمیلوں کو چھوڑ کر کونے کھدرے میں بیٹھ جائے، اللہ کے محبوب بندے ایسے نہیں ہوتے۔ یا راہب نہیں ہوتے، مسیحیت کے ماننے والوں نے راہبانہ زندگی اختیار کر کے غیر فطری رویے اختیار کر لیے، اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے۔ گویا اللہ کے محبوب بندے گوشہ نشین، تارک الدنیا زاہد یا راہب نہیں ہوتے، بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنے والے، اور اس دوران احکامات شریعت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں، محبوب بندے، وہ کاروبار دنیا بھی کریں گے، معاش کی محنت بھی کریں گے، رزق حلال کمانے کی بھی محنت کریں گے، لیکن غافل نہیں ہوں گے، نہ کسی ایک ٹرانزیکشن کے دوران میں، نہ مستقل معاش کی محنت کے دوران میں، بلکہ سارے معاملات کے دوران میں بھی، یعنی سارے ان معاملات کو انجام دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری وہ کرتے ہیں۔ اب ایک خوبصورت تبصرہ ہمارے سامنے مزید آ رہا ہے، سورہ نور کا 5واں رکوع جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، بندہ مومن کے سیرت و کردار کا داخلی رخ۔ داخلی رخ اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ حیران، اللہ سے رو لگی ہوئی، اللہ کی یاد دل میں ہے، ہاں فکر ہے کہ کہیں کاروباری زندگی و معاملات زندگی میں پھنس کر اللہ کو بھول نہ جاؤں، یہ بات ان کی کیفیت۔ اور سورہ آل عمران کے درس میں آیت نمبر 195 میں کیا ذکر آیا تھا؟ بندہ مومن کے سیرت و کردار کا خارجی رخ، جہاں ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے راہ خدا میں، وہ خارج کا رخ ہے، ایمان والوں کا اظہار خارج میں کیسا ہوگا، اور ایمان والوں کا باطنی کیفیت کا معاملہ اور سیرت و کردار کا داخلی رخ کیسا ہوگا، یہ سورہ نور کے رکوع نمبر 5 کے ذیل میں آیت نمبر 37 میں ہمارے سامنے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سیرت و کردار میں بہت نمایاں تھے۔ ان کی زندگی میں یہ توازن تھا، اور یہ دونوں پہلو ان کی زندگی میں بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ چنانچہ جنگ قادسیہ میں ایک ایرانی جاسوس کی گواہی صحابہ کرام کے بارے میں کیا آئی؟ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار، وہ رات کے راہب ہیں، رات میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، قیام اللیل میں مشغول ہوتے ہیں، روتے آنسو بہاتے ہیں، اور دن کے شہ سوار ہیں، دن میں جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ یہ توازن والا پہلو اور یہ خوبصورت پہلو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں بہت نمایاں، اور یہی اللہ کے محبوب بندوں میں مطلوب بھی ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید آیات کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ نور کے رکوع نمبر 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 37 کا مطالعہ مکمل ہوا، اور بندہ مومن اور اللہ کے محبوب بندے، اس کا طرز عمل باطن کے اعتبار سے کیا ہوگا، داخلی رخ کیا ہوگا، اللہ کی یاد سے ہر وقت وہ ہمتم جڑا رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے، ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 38 کا ذکر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر آ رہا ہے اس کے محبوب بندوں کے حوالے سے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ چند اہم الفاظ یہاں پر ہیں۔ احسن، انگلش میں کہیں گے دا بیسٹ، سپرلیٹو ڈگری،
احسن مراد بہترین بدلہ یا انسان کے بہترین عمل کی مناسبت سے بدلہ؟ یہ دو بڑی پیاری باتیں ہیں. بندے جو اعمال کریں گے نیک اعمال، اللہ بہترین بدلہ دے گا، عام ترجمہ یہی ہے. ایک اور ترجمانی ہے، ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے اللہ سارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ مثلا 100 اعمال ہیں، سب ایک لیول کی تو نہیں ہے نا. ہماری روز کی نمازیں، مستقل نمازیں، کبھی کیفیت بہت اوپر، کبھی مناسب حال ہوتی ہے، کبھی بڑا ڈاؤن کیفیت کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی معاف کیجیے گا قضا بھی ہو جاتی ہے نماز، ایک جیسی تو نہیں. تو جو بہترین ہوں گی ان کی نسبت سے اللہ اجر دے گا. تو مثلا 100 اعمال ہیں، ان میں سے 10 جو بہترین ہیں ان کی نسبت سے بقیہ سارے اعمال کا بدلہ عطا کیا جانا. تو احسن کیا ہے؟ بہترین بدلہ، یا انسان کے بہترین عمل کی مناسبت سے بدلہ تمام اعمال کا جو وہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو احسن کی تھوڑی وضاحت ہے. اگلا نقطہ اجر یا جزا کا ذکر آیا. اجر کیا ہے؟ وہ بدلہ جو انسان کو ایک حساب کے مطابق دیا جائے گا. یہ نیک عمل کرو گے اتنی نیکیاں، یہ عمل کرو گے یہ اجر عطا ہوگا، اتنے اعمال کرو گے تو اتنا اجر پاؤ گے. یہ تو حساب کے مطابق عمل کا اجر عطا ہونا، بدلہ عطا ہونا، یہ مراد ہے. البتہ یہاں پر فضل کا ذکر بھی آیا. سبحان اللہ. فضل اجر سے اوپر کی شے ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ کی خاص عنایت یا دین جو بے حساب اور بغیر کسی استحقاق کے بندوں کو عطا کیا جائے گا. ویسے تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے، عطا ہی عطا ہے. البتہ اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعمال کے اعتبار سے بتایا کہ یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا. اشراق کی 2 رکعت ادا کرو تو عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے خاص، یعنی مناسبت سے حساب کے مطابق اجر ملنا. فضل کیا ہے؟ خاص عنایت، اللہ کی خاص عطا، اللہ تعالیٰ کی خاص دین جو بغیر حساب اور بغیر کسی استحقاق، بغیر کسی حق کے بندوں کو عطا کیا جائے گا. اور ہم سب اللہ کے فضل ہی کے محتاج ہیں. تو اللہ بہترین بدلہ دے گا، یہ بہترین عمل کی مناسبت سے بدلہ دے گا. اللہ اجر بھی دے گا اور اللہ فضل بھی فرمائے گا کہ بندے کے حق سے بالا تر اور بغیر حساب بندے کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شانی کریمی کا مزید ہم پر فضل فرمائے، اور اصل مقام تو آخرت کا، وہاں خوب اللہ اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نواز دے. اسی کی دعا مستقل ہمیں کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور اگلی آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 39. ایک اور پیرابل، ایک اور تمثیل آ رہی ہے. کل 3 تمثیلات اس درس میں ہمارے سامنے. پہلی کا مطالعہ پچھلی نشست میں ہو چکا، خاصی مشکل تھی، یہ نسبتاً آسان ہے. آئیے دوسری تمثیل کا ذکر کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. ارشاد ہوا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب بقیعۃ، جیسے کسی چٹیل میدان میں سراب، یحسبہ الظمآن ماء، شدید پیاسا اسے پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پائے اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، تو وہ اسے اس کا حساب چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے. یہاں بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک اہم پیرابل اور تمثیل کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے. آئیے اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ آپ کے میرے سامنے اسکرین پر موجود ہے. ایسے اعمال کے لیے تمثیل جو کوئی شخص حالت کفر میں یا اخلاص کے بغیر کرتا ہے. پچھلی نشست میں جو آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 تھی، وہ تو سچے پکے ایمان والوں کا تذکرہ، کہ بندہ مومن جو سچا پکا ایمان والا بندہ مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں جو نور کی ایک تمثیل ہے، وہ ذکر پیرابل کا، تمثیل کا پچھلے درس میں یا پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آیا. اب ذکر کس کا ہے؟ ایسا شخص جو حالت کفر میں کوئی عمل کر رہا ہے، بظاہر کوئی اچھا عمل، بظاہر کوئی اچھا خیر کا کام حالت کفر میں کر رہا ہے یا اخلاص کے بغیر کر رہا ہے. ایسے شخص کے لیے اس کے اس طرز عمل کے حوالے سے ایک تمثیل اس مقام پر آ رہی ہے. کیا ہے بھلا؟ آئیے اس کا کمپیریٹو بھی اور اس کا ایک موازنہ بھی سامنے آ جائے. یہ نسبتاً آسان بات ہے. آیت نمبر 35 کی تمثیل تھوڑا سا دشوار یا مشکل تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی فرما دی، ہم نے سمجھ لیا. اب آئیے اس تمثیل کو سمجھیں. نمبر 1، ظمآن کا لفظ آیا، انتہائی پیاسے کو کہا جاتا ہے. چٹیل میدان کا ذکر آیا، ایک انتہائی پیاسا ہے اور چٹیل میدان میں ہے،
اور اس کو سراب نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دور سے دیکھتا ہے تو اس کو پانی کی لہریں اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ہاں، حالانکہ وہ سراب دھوکا ہے، اور وہ پانی اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب اس کو اپلائی کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو کچھ بظاہر خیر کا عمل کر رہا ہے مگر کفر کی حالت میں کر رہا ہے، جو فائدہ نہیں دے گا، یا اخلاص کے بغیر کر رہا ہے جو فائدہ نہیں دے گا۔ ظمآن مراد ہے وہ شخص، یعنی انتہائی پیاسا مراد ہے وہ شخص جو نور ایمان سے محروم ہو۔ اور آپ ہم جانتے ہیں اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہے تو عمل مقبول ہے، ورنہ نہیں، چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ تو یہ کون شخص ہے جو نور ایمان سے محروم ہے؟ اس کے پاس ایمان کی دولت، ایمان کا نور نہیں ہے۔ چٹیل میدان سے مراد میدان حشر ہے۔ حالت کفر میں جو دنیا سے گیا، بظاہر کچھ نیکیاں کر کے گیا، بظاہر کو خیر کے کام کر کے گیا، میدان حشر میں اس نے بھی پیش ہونا ہے، لیکن اس کو بھی سراب ہی سراب دکھائی دے گا۔ جیسے صحرا کے اندر انتہائی پیاسے کو دور سے اٹھتی ہوئی لہریں مٹی کی، وہ پانی کی لہریں محسوس ہوتی ہیں، تو یہ بھی جب پیش ہوگا کون؟ نور ایمان سے محروم شخص، یعنی میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور اعمال کفر کے ساتھ کیے، خلوص کے بغیر کیے، تو لگ رہا ہے کہ کچھ ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ پانی، یعنی وہ جو صحرا میں انتہائی پیاسا شخص کھڑا ہے، کتنا ہی قریب چلا جائے وہ اٹھتی ہوئی لہروں کے، وہ پانی تو نہیں، وہ لہریں ہیں جو مٹی کی اٹھ رہی ہیں، جی وہ تو دھوکا تھا۔ اسی طرح یہ بظاہر سمجھے ایک کافر جس نے کچھ بظاہر خیر کے اعمال کیے، یا اخلاص کے بغیر کسی نے بظاہر کو خیر کے اعمال کیے، وہ بلاغ سمجھ رہا کہ کچھ ہے مگر اعمال کا کوئی اچھا بدلہ نہیں ملنا۔ کفر والا تو جہنم میں جائے گا، ریاکار اور دکھاوے کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایمان کے بغیر، کفر کی حالت میں اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ سراب ہے، دھوکا ہے، اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، کوئی بدلہ اچھا ملنے والا نہیں ہے، یہ ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ یہ تمثیل اور پیرابل اللہ تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، کسی مسلمان کے عمل میں اخلاص کا نہ ہونا دراصل ایمان حقیقی سے محرومی کی علامت ہے۔ اگر عمل میں اخلاص کیا ہے؟ جو عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بات آیت البر میں بھی ہم پڑھ چکے، نیکی کی حقیقت کے بیان میں بھی ذکر آ چکا کہ توحید کا تعلق کیا ہے؟ جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ آخرت کا تعلق کیا؟ اجر آخرت میں چاہیے، دنیا والوں سے کلیپنگ نہیں کروانی، دنیا والوں سے جو ہے وہ تالیاں نہیں بجوانی، دنیا والوں سے جو اپنی تعریفیں نہیں کروانی۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی مسلمان کے عمل میں اخلاص کا نہ ہونا دراصل ایمان حقیقی سے محرومی کی علامت ہے۔ حقیقی ایمان پھر دل میں نہیں۔ قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی روز آخرت پر۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے نا، تو اللہ پر تو ایمان کا رہا، آخرت بھی ایمان کا رہا۔ تو حقیقی ایمان نہیں ہے اس شخص کا جو عمل میں دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں حقیقی ایمان موجود نہیں، اور ہم بار بار اسی حقیقی ایمان پر کلام کر رہے ہیں۔ آل عمران کے درس میں بھی یہ بات آئی، سورۃ النور کے درس میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب ایک بڑا اہم معاملہ، ریاکاری، دکھاوا، شو آف، جو عام سی بات ہے ہمارے معاشروں میں، اللہ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا سنیے کیا شدید خطرناک بات ہے جو حدیث مبارک میں آئی۔ روز قیامت 3 ریاکار اشخاص کا معاملہ جنہیں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، جہاں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ قیامت کے دن پیش ہوگا اللہ کے سامنے۔ کون؟ شہید، کون؟ عالم، کون؟ سخی، سخاوت کرنے والا، خرچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا؟ مختصراً عرض کر رہا ہوں، اللہ جان دے دی تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان دی تاکہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوں، تمہیں بریو کہا جائے، وہ ہو گئے دنیا میں چرچے، جاؤ جہنم کے اندر، آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں، استغفر اللہ۔ ہاں بھی تم جی اللہ تیرا دین سیکھا، سکھایا، لوگوں کو خوب پڑھایا، خوب پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے علم سیکھا اور سکھایا تاکہ تمہارے علم کے چرچے ہوں، تمہیں علامہ اور عالم کہا جائے، تمہاری واہ واہ کی جائے، ہو گئی دنیا میں واہ واہ، جہنم میں تمہارا ٹھکانہ، استغفر اللہ۔ ہاں بھئی تم نے کیا؟ اللہ تیری راہ میں مال خرچ کیا، خوب مال خرچ کیا، خوب لٹایا، خوب خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو،
اس لیے تم نے مال خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے فیاضی کے چرچے ہوں. ہو گیا دنیا میں چرچا، ہو گئے تمہارے سپاس نامے پیش، یہ پرانا اردو کا لفظ ہے، تعریفوں کے تمہارے پل باندھ دیے گئے، تمہاری تصویریں کھینچ دی گئیں، سب کچھ ہو گیا. آج کچھ نہیں، اوندے منہ اٹھا کے جہنم میں. استغفر اللہ. 3 بڑے چوٹی کے عمل، بڑے اور چوٹی کے عمل: شہادت، علم سیکھنا سکھانا، اور خرچ کرنا راہ خدا میں. لیکن عمل اخلاص کے ساتھ نہیں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شو آف ہے، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یہ دوسری پیرابل بھی آ گئی، اور کس کی تمثیل؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، حالت کفر میں ہے، یا اخلاص کے بغیر عمل کر رہا ہے، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان بھی نصیب فرمائے اور اس میں اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی اور اس درس کی آخری آیت اور ایک اور تمثیل آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. نور فطرت اور نور وحی کا تذکرہ ہوا، اور 3 تمثیلات میں سے 2 کا ذکر آ چکا. اب اگلی اور آخری آیت اس درس کی سورۃ نور کی آیت نمبر 40، اور اس میں تیسری تمثیل ہمارے سامنے آ رہی ہے. آئیے سورۃ نور کی آیت نمبر 40 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں اور اس بات کو آگے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اس درس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کظلمات، یا اندھیروں کی طرح، فی بحر اللجین، کسی گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جس پر چڑھی آتی ہو موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر ہو بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40. گہرا سمندر، موج پر موج، اوپر بادل، اندھیروں پر اندھیرے، ہاتھ دکھائی نہ دے، یہ ایک تمثیل آ رہی ہے. نسبتاً آسان ہے مگر ہے اندھیروں پر اندھیروں کی تمثیل. پہلے کیا تھا؟ نور علی نور، وہ ایمان والوں کا ذکر تھا. اب یہ کفار کا ذکر ہے، یہ اندھیروں پر اندھیروں کا بیان اس تمثیل و پیرابل میں آ رہا ہے. آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ، ایمان اور عمل دونوں سے محروم شخص کے لیے انتہائی تاریکی کی تمثیل. دوسری تمثیل کیا تھی؟ ارے جھوٹ موٹ کی نیکی تو تھی، کفر تھا لیکن جھوٹ موٹ کا خیر کا عمل تو تھا. چلو ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، جھوٹ موٹ کا کوئی عمل تو تھا. یہاں تو نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. تو ایمان اور عمل دونوں سے محروم شخص کے لیے انتہائی تاریکی کی تمثیل اس مقام پر قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے. یاد آیا ہم نے ابتدا میں سمجھا تھا تمثیلات کیوں بیان کی گئی؟ کچھ ما ورا حقائق، ذرا گہرے حقائق ہمیں سجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے مشاہدات اور آبزرویشنز میں سے کچھ مثالیں بیان کیں، تاکہ ان کو دیکھ کر وہ کچھ حقائق کچھ درجے میں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. اندھیروں پر اندھیرے ہمیں سمجھ آتا ہے کچھ نہ کچھ، تو ایمان نہ ہو تو یہ بھی اندھیرا، اور خیر و بھلائی کا ذرا بھی تصور نہ ہو تو یہ بھی اندھیرا. اندھیروں پر اندھیروں کے حوالے سے تمثیل، نہ ایمان ہے اور نہ جھوٹ موٹ کا کوئی عمل ہے. دونوں سے محروم شخص کے لیے انتہائی تاریکی کی تمثیل اس آیت کریمہ میں آ رہی ہے. اگلا نقطہ، سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ. قرآن کے منظم من اللہ ہونے کی دلیل، منظم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یا نازل کیا گیا ہونا، اس کی دلیل اس آیت کریمہ میں. یہ جو بات آئی، گہرا سمندر ہو، موج اور اس کے اوپر موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیروں پر اندھیرے ہوں، تو یہ کسی گہرے سمندر ہی کا تصور ہے جو اس مقام پر عطا ہو رہا ہے. اور جب گہرے سمندر کی بات ہو تو پھر ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ میٹرز کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ تجربہ اس کو ہی ہو سکتا ہے جس نے گہرے سمندر کا کئی مرتبہ سفر کیا ہو. ایک فرینچ
ایڈمرل تھا، مفسرین نے نقل بھی کیا اس نقطے کو، اور اس تک یہ آیت کریمہ پہنچی تو اسے سوال کیا مسلمانوں سے کہ کیا تمہارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں کیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں ایمان لاتا ہوں ان پر، اس لیے کہ جس شخص نے کبھی سمندروں کا اور گہرے سمندر کا سفر نہ کیا ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ بھی صدیوں پہلے کی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ، اور وہ شخص اس نقطے پر ایمان بھی لے آیا۔ بہرحال یاد رہے، قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ سائنس ابھی بہت بودھی ہے، بچی ہے، اممیچور ہے۔ قرآن حکیم تو عالم آخرت تک کے معاملات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سائنس آبزرویشن کا نام قرآن کریم وحی کی تعلیم اس سے بالاتر حقائق کی بات کرتی ہے۔ جہاں سائنس کی لمیٹیشن آ جاتی ہے اور اس کی حد آتی ہے، وہاں سے وحی کی اہمیت اور اس کے تصورات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو مزید عطا فرمائے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں ایک سائنسی حقیقت کی طرف بھی اشارہ، اور قرآن حکیم کے منظم من اللہ ہونے کی دلیل بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو حاصل کلام قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید قرآن پاک سے ہدایت عطا فرمائے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی تشریح کے تسلسل میں آیت کے آخر میں فرمایا، اور جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اور ہم مستقل کلام کرتے آئے، نور ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی ہے، دونوں مل جائیں تو نور علی نور والا معاملہ حقیقی قلبی ایمان کی تمثیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں نور عطا فرما دے۔ اللہ نہ دے تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ ایمان کی دولت نہ دے تو کسی کو ایمان کی دولت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ جس کو نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو اس نور ایمان کا بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ آج ایک تحفے کے طور پر آپ کے سامنے حدیث مبارک کی روشنی میں بہت قیمتی دعا نور کے حوالے سے ہم رکھنا چاہیں گے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ احادیث کی مختلف کتب کی مختلف روایات میں کئی جملے ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے اکثر کو ہم نے یہاں پر جمع کر دیا، اور یہ بھی روایات میں ذکر آتا ہے کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد جب حضور علیہ السلام حجرے سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تو اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس میں نور عطا کیے جانے کا ذکر، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں ہمیں سکھائیں۔ آئیے، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی قبری و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی و نورا فی سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا فی دمی و نورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا۔ سبحان اللہ، کتنی ساری دعائیں نور کے تعلق سے۔ ترجمہ دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ اے اللہ، پیدا فرما دے نور میرے دل میں، اور نور میری قبر میں، اور نور میرے سامنے، اور نور میرے پیچھے، اور نور میرے دائیں طرف، اور نور میرے بائیں طرف، اور نور میرے اوپر، اور نور میرے نیچے، اور نور میرے کانوں میں، اور نور میری آنکھوں میں، اور نور میرے بالوں میں، اور نور میری کھال میں، اور نور میرے گوشت میں، اور نور میرے خون میں، اور نور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ، میرے لیے بڑھا دے نور، اور مجھے عطا فرما نور، اور بنا دے میرے لیے نور ہی نور۔ اللہ اکبر، نور ہی نور کی دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آخر میں ہم بھی دعا کر لیتے ہیں اختتام پر، اللہم نور قلوبنا بالایمان۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا، 3 تمثیلات بھی سامنے آ گئیں، اور نور علی نور، نور پر نور والی تمثیل بھی سامنے آ گئی، اور نور فطرت، نور وحی کا ذکر بھی آ گیا، اور
ریاکاروں کا انجام، کفر کے ساتھ اعمال کرنے والوں کا انجام بھی سامنے آ گیا، اور ایمان اور عمل دونوں سے محروم کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حقیقی شعوری قلبی ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما کر ہمارے اعمال کو مزید بہتر بنا دے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا تیسرا درس آج مکمل ہوا۔ اگلی نشست میں چوتھے درس کا آغاز کریں گے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر حقیقت ایمان کو شامل کریں تو وہ 5واں درس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا درس انشاءاللہ ہمارا سورۃ التغابن کے موضوع پر ہوگا، اور ایمان ہی کے حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کے ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔